السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ارسٹ ترپتا تیاگی، یہ ہیش ٹیگ کل سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ترپتا تیاگی کسی سڑک چھاپ گنڈے کا نام نہیں ہے، شراب پی کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والوں کی فہرست میں بھی یہ نہیں ہے، کوئی سیاستدان بھی نہیں ہے جو سیاست کے لیے نفرتیں پھیلاتے ہوں، اور آج کل کے زمانے کی بات کی جائے تو کوئی نیوز اینکر بھی نہیں ہے جو پروپیگنڈے پر مبنی خبریں چلا رہی ہوں، بلکہ یہ ایک اسکول کی سینئر ٹیچر ہیں جو سالوں سے بچوں کو تعلیم دیتی آ رہی ہیں، لیکن تعلیم و تربیت کے نام پر وہ کیا کر رہی ہیں، کل کی ویڈیو نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے۔ وہ ایک مسلم بچے کو دوسرے بچوں سے پٹوا رہی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بچوں کے سامنے تبصرے کر رہی ہیں اور خود بیٹھ کر ہنس رہی ہیں۔ یہ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے، پتہ نہیں اس طرح کی حرکتیں وہ کب سے اور کتنے بچوں کے ساتھ وہ اس طرح کی حرکتیں کر چکی ہوں گی، اور بچوں کے ساتھ کس طرح کا، بچوں کے دلوں میں کس طریقے کا زہر جو ہے وہ گھول چکی ہوں گی۔ اسکول میں ایسی اگر ٹیچرز رہیں گی تو پھر سیاستدانوں کو نفرتی ہجومی بھیڑ بنانے کے لیے سیاسی بھاشنوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر ایسے لوگ ایجوکیشن سسٹم میں رہے تو بچوں کی سوچ چندریان بنا کر چاند پر جانے کی نہیں، بلکہ دنگے فساد بھڑکا کر لوگوں کو شمشان اور قبرستان پہنچانے کی ہی رہ جائے گی۔ ہندوستان چاند پر پہنچ گیا ہے اور ہر کوئی اس پر فخر کر رہا ہے، لیکن ہندوستان میں کچھ لوگوں کی ذہنیت اس حد تک نچلی سطح پر آ گئی ہے کہ اب کیا کہا جائے۔ جو حالات آج بن گئے ہیں وہ دل دہلا رہے ہیں۔ گزشتہ روز یو پی کے مظفر نگر کے اسکول سے جو ویڈیو سامنے آیا، اس نے ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہندوستان آخر کس راہ پر جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کل تک جو کہا جاتا رہا تھا کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کا بھید بھاؤ ہوتا ہے، وہ آج ظاہر ہو گیا ہے کہ اب تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی نفرت کا زہر کس قدر سرایت کر گیا ہے۔ کل کی ویڈیو وہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ NCPCR نے اب یہ فرمان جاری کیا ہے کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، یہ ویڈیو کسی کے سامنے نہ جائے۔ اس بات کو لے کر پوری طریقے سے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس ٹیچر کے خلاف کیا کارروائی ہوگی یہ کوئی نہیں بتا رہا۔ ویڈیو میں مسلمانوں کے خلاف اس ٹیچر کے دل میں جو نفرت ہے وہ صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ آپ جا کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ ہی سکتے ہیں، یا میرے خیال سے تو آپ کو وہ ویڈیو آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچ بھی گئی ہوگی۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد اس بچے کے والد نے اپنے بچے کو اسکول سے ہی نکال دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سسٹم سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ سسٹم سے لڑنا، وہ بھی اگر آپ مسلمان ہو تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں پھر اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسی بیچ اس ٹیچر کا ویڈیو بھی سامنے آ رہا ہے جس میں وہ ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا اب الزام لگا رہی ہیں اور بے شرمی سے خود کا دفاع کرتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ ٹیچر کی کرتوت کا نہ صحیح، ہم آپ کو اس ٹیچر کی بے شرم باتوں کو ہم آپ کو سنا سکتے ہیں، جسے آپ کو سننا بھی چاہیے۔ ویڈیو وائرل جو ہے چھیڑ چھاڑ کر کے وائرل کی گئی ہے یہ ویڈیو، اور اس میں جو ہے جو میں نے بات کہی تھی وہ ساری بات کاٹ دی گئی، بس اس میں تو ایک مومڈن ورڈ رکھا گا، ایک ہی ورڈ رکھ دیا جس سے کہ ہم مومڈنس کو اکسا دیں۔ تو میں نے بھی غلطی کی کہ بچوں کو اس طرح سے بچوں سے نہیں پٹوانا چاہیے تھا، اور وہ میں نے انٹینشنلی، یہ میرا انٹینشن نہیں تھا، کیونکہ میں وکلانگ ہوں، میرے سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو بچے کو کنٹرول کرنے کے لیے، بچے کی شکشا اچھی طرح سے چلانے کے لیے کچھ تو قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ تو بچوں سے میں نے ایک دو بچوں سے لگوا دیے تھے، بس میرا تو یہی وہ رہا، ویسے میرا انٹینشن یہ نہیں تھا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ معذور ہیں، جس کی وجہ سے اس نے بچوں کے ہاتھ سے اسے تھپڑ مارنے کو کہا۔ لگتا ہے کہ وہ جسم سے معذور نہیں بلکہ ذہنی طور پر انتہائی معذور ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سوچ اس قدر گھٹیا ہو چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود کیا یوگی حکومت اس ٹیچر پر کوئی ایکشن لے گی؟ کیا کوئی بیان وزیر اعلیٰ کی طرف سے جاری ہوگا؟ یہ اہم ہے، کیونکہ یہ زہر BJP کی نفرت بھری مذہبی سیاست کی ہی دین ہے جو آج اس طرح کی ویڈیوز کے ذریعے سامنے آ رہی ہے۔ ویسے مسلمانوں کے لیے یہ نفرت نئی بات نہیں ہے، مسلمان سالوں سے یہی دیکھتا آ رہا ہے، اور آزمائش تو مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے،
لیکن گزشتہ ماہ تو اس نے اس واقعے سے خطرناک منظر دیکھ لیا جب ایک شخص نے مسلمانوں کو ٹرین پر چن چن کر ان کی جان لے لی۔ وہ کڑوے گھونٹ پیتا رہا ہے اور اس طرح کے امتیازی سلوک کا مسلمان آبادی بنتا جا رہا ہے، لیکن اب پورے ہندوستان کے عوام کو طے کرنا ہے کہ وہ کون سا ہندوستان چاہتے ہیں۔ کیا اسی طرح کا ہندوستان جو کہ فرقہ پرست طاقتوں کے نظریے پر مبنی ہوگا، جہاں قتل و غارت گری، ناانصافی کو مذہب کا لیبل لگا کر پروسا جائے گا، یا پھر جہاں امن و امان ہوگا؟ یا کیا واقعی وہ ایسا ہندوستان چاہتے ہیں جہاں فکر اس بات کی نہیں ہوگی کہ آپ کا مستقبل سنور جائے، آپ کا بچہ بہتر سماج کا حصہ بنے، بلکہ پورا دھیان اس جانب ہوگا کہ بچوں کو نفرت کا درس دے کر دنگائی اور فسادی بنایا جائے، انہیں قاتل بنایا جائے؟ اب یہ سوچنا ہوگا کہ کیسا ہندوستان چاہتے ہیں، سوچنا ہوگا، کیونکہ آج تو سوچ پر بھی کسی کا قابو نہیں ہے، ہر کسی کی سوچ پر بھی پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز کی ویڈیو منظرعام پر آنے کے بعد اپوزیشن رہنماؤں نے بھی بی جے پی کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ ٹیچر جس طرح سے ایک بچے کو دوسرے بچوں سے پٹوا رہی ہے، وہ بی جے پی اور RSS کی پریشان کن سیاست کا نتیجہ ہے۔ ایسے واقعات دنیا میں ہماری شبیہ پر کالک پوت دیتے ہیں۔ راہل گاندھی نے لکھا کہ معصوم بچوں کے ذہنوں میں امتیازی سلوک کا زہر بونا، اسکول جیسے مقدس مقام کو نفرت کی منڈی میں تبدیل کرنا، ملک کے لیے اس سے برا استاد کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور راہل گاندھی نے مزید لکھا کہ یہ وہی مٹی کا تیل ہے جو بی جے پی نے پھیلا دیا ہے، جس نے ہندوستان کے کونے کونے کو آگ لگا دی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچے ہندوستان کا مستقبل ہوتے ہیں، ان سے نفرت نہ کریں، ہم سب کو مل کر پیار سکھانا ہوگا۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ بچوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن پولیس ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ انہوں نے بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ مدھیہ پردیش حکومت نے ایک چھوٹی سی بات پر ایک اسکول کو بلڈوز کر دیا، یہاں ایک بچے کو اس کے مذہب کی بنیاد پر مارا پیٹا جا رہا ہے، اور سخت مذمت کا ٹویٹ تک کوئی ان کی طرف سے نہیں آ رہا۔ وہی NCPCR بھی اس بچے کو انصاف دلانے سے زیادہ اس بارے میں زیادہ فکر مند ہے کہ ویڈیو کہیں وائرل نہ ہو جائے۔ انہوں نے یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور پوچھا کہ آپ کے ٹھوک دو اور بلڈوزر کا کیا ہوا؟ بتا دیں کہ اس معاملے پر اپوزیشن رہنماؤں نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ البتہ بی جے پی کی طرف سے صرف ایک رکن پارلیمنٹ ورون گاندھی نے ٹویٹ کر اس واقعے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ گیان کے مندر میں ایک بچے کے تئیں اس رویے نے پورے ملک کو شرمسار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے وزیراعظم نریندر مودی کی ڈگری سے متعلق دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور راجیہ سبھا کے ممبر سنجے سنگھ کے مبینہ قابل اعتراض ریمارکس کے سلسلے میں حد کی عزت کی کارروائی پر عبوری روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے گجرات ہائی کورٹ میں زیر التوا معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ میں سماعت 29 اگست کو ہوگی، ایسے میں وہ فی الحال اس معاملے میں اس عرضی پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیجریوال نے گجرات ہائی کورٹ کے جسٹس سمیر دوے کی بینچ کے ذریعے دیے گئے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی۔ گجرات یونیورسٹی نے عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال اور سنجے سنگھ کے خلاف حد کی عزت کا معاملہ دائر کیا تھا۔ یونیورسٹی کی جانب سے وزیراعظم نریندر مودی کی ڈگری کے انکشاف نہ کرنے کے بعد دونوں لیڈروں نے مبینہ طور پر قابل اعتراض تبصرہ کیا تھا۔ ہندوستان میں نیا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں، اب ایسا لگتا ہے کہ وہاں تھیٹر بنا دیا گیا ہے۔ اب تک پارلیمنٹ کا کوئی سیشن وہاں شروع نہیں ہوا ہے، لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ بی جے پی MP سنی دیول کی فلم غدر 2 کی اس میں نمائش کرائی جا رہی ہے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ کی اداکاری والی فلم غدر 2 کی نئی پارلیمنٹ ہاؤس میں نمائش کی خبروں پر کانگریس نے کہا کہ ہندوستانی سیاست کو تماشے میں تبدیل کرنے کے بعد اب خود ساختہ وشو گرو ہندوستانی جمہوریت کو مضحکہ خیز تھیٹر میں تبدیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلم میں مرکزی کردار میں ایک بی جے پی MP ہے جو کہ بینک آف بروڈا کو 56 کروڑ روپے کے واجبات ادا کرنے میں ناکام رہے، جس نے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں اپنی کارروائی واپس بھی لے لی۔ غدر 2 کی بتا دیں کہ 25 اگست سے نئے پارلیمنٹ ہاؤس میں نمائش کی جا رہی ہے۔ فلم کی پارلیمنٹ ہاؤس میں نمائش گزشتہ روز صبح 11 بجے سے شروع ہوئی اور یہ 3 دن تک جاری رہے گی۔ نئے پارلیمنٹ ہاؤس میں لوک سبھا ممبران کے لیے ہر روز 5 شو رکھے گئے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھوکہ دہی اور سازش کے الزامات میں گرفتار کر کے جارجیا کی جیل میں قید کرنے اور تاریخی مگ شاٹ کھینچے جانے کے بعد $2 لاکھ ضمانتی مچلقوں کے عوض انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ، جن پر جنوبی ریاست میں 2020 کے انتخابی نتائج میں 18 دیگر مدعا علیان کی ملی بھگت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کا الزام ہے، اس نے ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہونے سے قبل اٹلانٹا کی فلنٹن کاؤنٹی جیل کے اندر 30 منٹ سے بھی کم وقت گزارا۔
اس کیس کے دیگر مدعا علیان کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا۔ گرفتاری کے بعد ان کا مگ شاٹ یعنی کہ قیدیوں کی لی جانے والی تصویر ان کی لی گئی۔ یہ امریکی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کسی سابق صدر کا مگ شاٹ لیا گیا۔ بعد ازاں یہ تصویر فلنٹن کاؤنٹی شریف کی جانب سے جاری بھی کر دی گئی، جس میں وہ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ، سفید شرٹ اور سرخ ٹائی لگائے کیمرے کو گھورتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اپنی گرفتاری کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ امریکہ کے لیے انتہائی افسوسناک دن ہے، یہاں محض انصاف کا مذاق بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر رواں برس اپریل سے لے کر اب تک 4 بار مجرمانہ فرد جرم عائد کی جا چکے ہیں۔ وہ تاریخ میں پہلے امریکی صدر ہیں جنہیں مجرمانہ مقدمات کا سامنا ہے۔ تاہم پچھلی گرفتاریوں کے دوران ان کا کوئی مگ شاٹ نہیں لیا گیا تھا، لیکن اس بار ان کا مگ شاٹ لیا گیا اور اس کی تصویر جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اب گردش کر رہی ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔